محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین الرؤوف الرحیم الکریم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز قرآن۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چلو بہرا چل کر حاضر دربار مانگیں گے، چلو بہرائچ 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 چل کر حاضر دربار مانگیں گے، خدا کا عفو مانگیں گے، نبی کا پیار مانگیں گے، خدا کا عفو مانگیں گے، نبی کا پیار مانگیں گے، اور شہادت اس قدر دی حضرت مسعود غازی نے، شہادت اس قدر دی حضرت مسعود غازی نے، شہادت اس قدر دی حضرت مسعود غازی نے، ہمیشہ ہمیشہ دیدہ حیرت زدہ دیدار مانگیں گے، ہمیشہ دیدہ حیرت زدہ دیدار مانگیں گے،
اور خدا نے آپ کو بخشی ہے غازی ہند کی شاہی، خدا نے آپ کو بخشی ہے شاہی، خدا نے آپ کو بخشی ہے غازی ہند کی شاہی، ہمارا حق ہے غازی آپ سے 100 بار مانگیں گے، ہمارا حق ہے غازی آپ سے 100 بار مانگیں گے۔ اور اشعار تو بہت ہے، بس آخری چشمت کر حضرات، ہمارے دل کے اندر مدحت مسعود غازی ہے، ہمارے دل کے اندر مدحت مسعود غازی ہے، دعاؤں کی ہتھیلی میں سپہ سالار مانگیں گے، دعاؤں کی ہتھیلی میں سپہ سالار مانگیں گے، چلو بہرائچ چل کر حاضر دربار مانگیں گے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، نمبر 1 ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے آصف بھائی قریشی کے گھر کے پاس پروگرام ہوا سید سالار مسعود غازی کے حوالے سے، الحمدللہ لگ بھگ تقریباً 1 گھنٹہ میں نے اس تعلق سے گفتگو کی اور تاریخ اسلام اور سید سالار مسعود غازی کے حوالے سے آپ کی عظمت اور شان و رفعت کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق میں نے خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی، ورنہ شاعر تو کہتا ہے کہ زمین ہند پر تیرا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی، اور مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا فیضان ہے غازی، جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا فیضان ہے غازی۔ اور جناب خضر کو تیری بارگاہ میں بارہا آتے دیکھا ہے،
جناب خضر کو تیرے دربار میں بارہا آتے دیکھا ہے، نہ جانے کس اونچائی پر تیرا ایوان ہے غازی، نہ جانے کس اونچائی پر تیرا ایوان ہے غازی۔ اور شاعر نے کہا خدائے پاک نے ایسا کیا ہے مرتبہ اونچا، خدائے پاک نے ایسا کیا ہے مرتبہ اونچا کہ تجھ پر عاشق خیر الورا قربان ہے غازی، کہ تجھ پر عاشق خیر الورا قربان ہے غازی۔ حضرات، میں نے پہلے کہا کہ میں نے اپنے ضعف اور اپنے علم کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اکثر کی تعریف علماء نے کی ہے، اکثر کی تعریف علماء نے کی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، مگر غازی پاک وہ ہیں سید سالار مسعود غازی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی تعریف، جن کی توصیف، جن کا ذکر صرف علماء نے نہیں بلکہ اولیاء نے کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اولیاء بھی ایسے ایسے با کرامت، ایسے برگزیدہ اللہ کے بندے، نیک بندے، جلیل القدر اولیاء کہ جن کی ہستی کے تعلق سے اگر لکھنا چاہے تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ جن کی تعریف لکھنے کے ہم قابل نہیں ہیں وہ اکابر اولیاء سید سالار مسعود غازی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ اور وجہ میں نے شاید غالب پچھلے سال بھی اس کے تعلق سے بتایا تھا، وہاں بھی بتایا اور آج بھی بتا رہا ہوں، وجہ یہ کہ سید سالار مسعود غازی کا مقام اولیاء میں ایسا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ولایت کے دیگ میں جو نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھ سے پڑتا ہے، ولایت کے دیگ میں جو نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھ سے پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا مقام۔ اور شاہ عالم ہندوستان میں آپ کے احمد آباد کی سرزمین پر جو شاہ عالم قطب عالم کا مزار پاک ہے، وہ شاہ عالم فرماتے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں تو غریب نواز ان حاجتوں کو روحانی طور پر مسعود غازی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ عالم خود فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ سلوک کے راستے میں، راہ سلوک میں ظاہری اور باطنی اعتبار کو، ظاہری اور باطنی اعتبار سے منازل پانے کے لیے میں نے عرضی غریب نواز کی بارگاہ میں لگائی تو غریب نواز نے روحانیت کے اعتبار سے میری عرضی کو سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور سید سالار مسعود غازی کا مقام، مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ آپ فرماتے ہیں جب بھی میری روحانیت کے معاملات کو میرے غریب نواز نے مسعود غازی کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے مسعود غازی کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ چند لمحوں ہی میں میری ساری پریشانیاں کافور ہوتی نظر آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ شاہ عالم کا مزار، شاہ عالم کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ شاہ عالم حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمت اللہ تعالی علیہ کے اولادوں میں سے، اللہ اکبر۔ اور مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم بزرگ کے جب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا کہ اے غریب نواز، ہم نے تو سنا ہے آپ سب کو نماز آ رہے ہیں، آج ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے رٹ لگائی تو میرے غریب نواز نے اپنے مزار مقدس سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور کہا اے مخدوم جہانیہ جہاں کش، تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لو میں نے ہاتھ باہر نکال دیا ہے، اب اسے بوسہ دے دو۔ اور آپ کی مسجد میں جو عبد القدیر میاں آئے ہوئے تھے وہ عبد القدیر میاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمت اللہ تعالی علیہ کے اولادوں میں سے ہے، ان کے سلسلے میں سے ہے۔
اب پوری تاریخ بتانے کا وقت نہیں، کیونکہ مجھے 1:30 بجے کا وقت دیا، 1:30 بجے پوری تقریر اپنی ختم کرنی ہے۔ اب ورنہ اگر میں بات کرنا چاہوں اللہ اکبر تو تاریخ اسلام، اب دیکھیں سرکار غوث پاک سے 65 سال پہلے 65 سال پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہے۔ سرکار غوث پاک سے کتنے سال پہلے؟ 65 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کی پیدائش سن 405 ہجری ہے اور سرکار غوث پاک کی پیدائش 470 یا 71 ہجری ہے۔ آپ ٹوٹل کریں آپ کو معلوم چلے گا کہ کم سے کم 65 سال پہلے سید سالار مسعود غازی کی پیدائش ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے سید سالار مسعود غازی کی ولادت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے 100 سال پہلے سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکے تھے، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے سے تقریباً 100 سال پہلے میرے غازی پاک ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں، جن کا مزار پاک بہار میں ہے، جن کو مخدوم بہار کے نام سے جانتے ہیں، بہت بڑے اونچے بزرگ، بہت بڑے ولی کامل، اتنے بڑے ولی کامل کے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو 26 سال تک تعلیم دی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے خود جن کو 26 سال تک تعلیم دی ہے، وہ مخدوم بہار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، ہر طرف سید سالار مسعود غازی کی بات، ہر طرف سالار رجب سالار کی بات، کہیں بالے میاں کے نام سے، کہیں بالا پیر کے نام سے، کہیں جو ہے حکیم پیر حکیم کے نام سے، کہیں پیر علیم کے نام سے، نہ جانے ہر جگہ پر ان کا چرچا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جان انسان کو بہت محبوب ہے، انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہے، اور سید سالار مسعود غازی نے اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے مسعود غازی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی قیمتی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مسعود غازی سے راضی ہو کر کے مسعود غازی کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ مسعود غازی جب چاہے، جسے چاہے، جس جگہ چاہے، جس لمحہ چاہے، جس انداز میں چاہے، مسعود غازی اسے نواز سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر میں کم و بیش 5 گھنٹہ مسعود غازی کی زندگی پر بولنا چاہوں تو الحمدللہ میں بول سکتا ہوں۔ جب مجھ جیسے طالب علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے اکابرین کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ہو کیوں نہ، وجہ یہ کہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ساری باتیں ہمارے سامنے عیاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ میں کرامتوں کے تعلق سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، کرامتیں بہت سنی ہیں آپ نے، ارے مسعود غازی کی کرامت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں 12 سال تک ایک ولایت کی منزل کے لیے مجاہدہ کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، لیکن منزل مل نہ سکی۔
12 سال تک ریاضت کرتے رہے، آخر کار ایک بار تھک ہار کر بالکل مغلوب مغموم ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک آدمی ہے جس کو کوڑھ کی بیماری ہے، کوڑھی کی بیماری ہے، کوڑھ کی وجہ سے پورا جسم جو ہے داغ داغ ہو گیا ہے، وہ آدمی اس اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ کیا دیکھتے ہیں، وہ جو گھوڑے پر سوار شخص ہے وہ گھوڑا قریب جو ہے گھوڑا کو دوڑاتا ہوا اس کوڑھی شخص کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے کوڑے سے اس کوڑھی کو مارتا ہے۔ جب کوڑھی کو مارتا ہے تو کوڑھی زمین پر گر جاتا ہے، مگر حال یہ ہے وہ کوڑھی روتا نہیں ہے، بلکتا نہیں ہے، پھر اور کوڑا مارا جاتا ہے، اور جگہ مارا جاتا ہے، بار بار کوڑے سے وار جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان جو بیمار ہے، جس کو کوڑھ کی بیماری ہے، کوڑھ کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہے، مگر ایک نوجوان ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، اس کوڑھی شخص کو کوڑے پہ کوڑے مارے جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا، مگر میں کیا دیکھتا ہوں، ادھر ایک کوڑے پڑتے ہیں، اس کے جسم سے کوڑھ کی بیماری دور ہوتی ہے، ایک کوڑا پڑتا ہے، ادھر بیماری دور ہوتی ہے۔ اب عالم یہ ہے اتنے کوڑے پڑے کہ وہ جو جلد تھی، وہ جو خراب جلد تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے بدن میں نئی جلد آ گئی، اور اس کوڑے مارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کوڑھ کی بیماری سے شفا یابی عطا فرما دیا، شفا یاب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سید سالار مسعود غازی کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ ان کا مقام ہے۔ میں کیا ان کی کرامتوں کے تعلق سے عرض کرتا چلوں، آئی ہے بات میں عرض کرتا چاہتا ہوں۔ ارے جب مسعود غازی کے مزار پر جھاڑو لگانے والے افضل الدین ابو جعفر میر ماہ ان کے مزار پر جھاڑو لگانے والے، ان کا مقام یہ ہے کہ جب اپنی ٹوپی کو فیروز شاہ تغلق بادشاہ کے سر پر رکھ دیتے ہیں، جب ان کے سر پر اپنی ٹوپی کو رکھ دیتے ہیں تو عالم یہ کہ زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زمین روشن ہو جاتی ہے اور شہداء کی لاشیں نظر آتی ہے۔ فیروز شاہ تغلق کہتے ہیں بابا یہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں، میر ماں فرماتے ہیں بات یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس ٹوپی میں یہ بات ہے، اس ٹوپی کو پہننے کی وجہ سے زمین روشن ہو جاتی ہے، ساتوں طبق نظر آتے ہیں۔ جب مسعود غازی کے مزار پر جھاڑو دینے والے کے ٹوپی کا یہ عالم ہے تو پھر مسعود غازی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، ان کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ میں ان کے کرامتوں کے حوالے سے کیا عرض کروں، کیا بات کروں، میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو مخدوم بہار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسعود غازی کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، جب چاہیں جسے چاہیں نواز سکتے ہیں۔ اور آگے چلیں، شیخ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے مورتی سے کہا تھا میرا مرید تم پر فدا ہو گیا ہے، اچھے انسانی شکل میں آ جا۔ وہ پتھر کی مورتی انسانی شکل میں آ گئی تھی، سبحان اللہ، اور آپ کے مرید نے ان سے نکاح بھی کیا تھا، کئی بچے پیدا ہوئے تھے۔ جب مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا یہ عالم ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی کا مقام اتنا بلند بالا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ خضر علیہ السلام کو سید سالار مسعود غازی کے مزار پر آتے جاتے دیکھا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ ایک دن میں نے خضر علیہ السلام کو سید سالار مسعود غازی کے مزار پر 70 مرتبہ آتے جاتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ خود فرماتے ہیں اے لوگو، جب بھی تم مسعود غازی کی بارگاہ میں جاؤ تو کم سے کم آدھا گھنٹہ وہاں پر ضرور رہا کرو، اس لیے کہ ہر آدھے گھنٹے میں وہاں پہ خضر علیہ السلام آتے ہیں، سبحان اللہ، خضر علیہ السلام آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم آدھا گھنٹہ رہو گے، اگر تم پہچان نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ خضر علیہ السلام کبھی بچے کی شکل میں آئیں گے، کبھی بوڑھے کی شکل میں آئیں گے، کبھی جوان کی شکل میں آئیں گے، تم پہچان نہیں پاؤ گے،
لیکن کم سے کم تمہاری نگاہ ان پر پڑ جائے گی. ہو سکتا ہے اسی نگاہ پڑنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دعاؤں کو قبول فرما لے, اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے. اللہ اکبر. اور آگے بڑھتے چلیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان الملفوظ شریف میں سید سالار مسعود غازی کا ذکر فرماتے نظر آتے ہیں. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات صدی کے اندر تحریر فرماتے نظر آتے ہیں. شیخ مخدوم جہانگیر اشرف شمنانی لطائف اشرفی کے اندر آپ اس کو نقل فرماتے ہیں. اور بڑے بڑے اکابرین زمانہ کی کتابوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں گے. شیخ عبد الرزاق باسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے, آپ کو معلوم چلے گا مسعود غازی کا مقام کیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اکثر کا ذکر علماء نے کیا ہے, لیکن مسعود غازی کا مقام اتنا بلند والا ہے کہ مسعود غازی کا ذکر اولیاء کبار نے کیا ہے. اللہ اکبر. وہ مسعود غازی کی بارگاہ. اور آج تو لوگ یہ وہابڑے لوگ, یہ صلح کلی لوگ جو وہابیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرامتوں کا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, بحرائن کی سرزمین پر اب بھی چلا جا تجھے معلوم ہو جائے گا. آج بھی بحرائن کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ کے عرس کے موقع پر جب آپ کے مزار مقدس کو دھلا جاتا ہے, وہ پانی آپ کے مزار سے لگتا ہوا جب تالاب میں گرتا ہے تو مسلمانوں سے زیادہ کفار و کافروں کی بھیڑ ہوتی ہے, اور وہ لوگ ان پانی سے اپنے آپ کو اسنان کراتے ہیں, اپنے آپ کو نہلواتے ہیں, اس پانی میں غسل کرتے ہیں. تو غسل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسعود غازی کے طفیل, اگر کوئی جو ہے اندھا ہے اسے شفا یاب عطا فرما دیتا ہے, کوئی کوڑی ہے, کوڑ کا مرض ہے, اللہ اس کے مرض کو دور فرما دیتا ہے, کوئی بانجھ عورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور ایسا نہیں کہ میں صرف کہہ دے رہا ہوں, آپ جاؤ اور درگاہ کمیٹی سے ملو, وہاں کے رجسٹر کو آپ دیکھو, ہر سال علماء فرماتے کم سے کم 7 اندھے شفا یاب ہوتے ہیں, کم سے کم 7 کوڑی شفا یاب ہوتے ہیں, کم سے کم 7 عورتیں جو بانجھ ہیں وہ اولاد سے مالا مال ہوتی ہیں, کم سے کم 7. اور جو بھی ایسا کرتے ہیں شفا یاب پاتے ہیں, ان کا نام, پتہ, باپ کا نام, ایڈریس پورا رجسٹر میں درج ہوتا ہے. آپ جا کر کے رجسٹر اٹھا کر کے دیکھ لو, آپ کو معلوم چلے گا یہ میرے مسعود غازی کی زندہ کرامت ہے. ارے مسعود غازی کے مزار سے لگنے والے پانی کی وجہ سے اگر اندھا شفا پا سکتا ہے, تو جب مسعود غازی کے مزار کا یہ حال ہے, اس مزار سے لگنے والے پانی کا یہ حال ہے, تو مسعود غازی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. مسعود غازی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آج لوگ سوال کرتے ہیں, حضرت آپ بتاتے ہیں کہ 18 سال 11 مہینے اور 23 یا 24 دن کے اندر آپ شہید ہو گئے. ان 18 سال یا 19 سال میں لوگوں نے کیا دیکھ لیا؟ میں نے کہا نادان, بات دراصل یہ ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو نیک عمل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ضائع نہیں کرتا, ان کی محبت کو اہل سنت والجماعت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نقش فرما دیتا ہے. اہل سنت والجماعت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو نقش فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے آج یاول والے, بھساول والے, جلگاؤں والے, آج دور دور سے لوگ میرے غازی پیا کے مزار میں آتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں پاتے ہیں. شاعر نے کہا زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ہر ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی, یہاں کے ہر ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی. وہ غازی پیا ہے سبحان اللہ, وہ سید سالار مسعود غازی ہے سبحان اللہ. میں وقت ہو چلا ہے, ورنہ میں تو چاہتا تھا بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ ہمارے اکابرین کی زندگی ہے, جب ہم پڑھتے ہیں دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین میں ایسے مقتدر ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی کا مطالعہ کرو اور سمجھتے جاؤ تو تمہاری زندگی بہتر ہوتی نظر آئیں گی, تمہاری زندگی بھی اچھی ہوتی نظر آئے گی. یہ مسعود غازی کا مقام مرتبہ ہے سبحان اللہ. حضرات, میں نے پہلے کہا دل نے چاہا کہ بہت سارے کروں, بہت کچھ عرض کروں, لیکن وقت نہیں.
اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ دو چار باتیں یہ جو ہم خرافاتیں کرتے ہیں سید سالار مسعود غازی کے حوالے سے ان کے تعلق سے عرض کر دیں، لیکن وقت نہیں ہے کیا کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے کیا کیا عرض کروں، بس دو چار باتیں سن لیں۔ مسعود غازی کا مقام آپ کے ہمارے سمجھ سے باہر ہے، آپ کے ہمارے سمجھ سے باہر ہے، تو اپنی کم عقلی یا نا سمجھی کی وجہ سے اگر کوئی ایسی باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں جو شریعت و سنت سے ہٹ کر ہے تو آپ کا ہمارا فریضہ ہے کہ اس بات کو دور کریں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا بات ہے؟ سب سے نمبر 1 پر ڈیری بناتے ہیں لوگ، یہاں پہ ہے نا ڈیری بناتے ہیں نا۔ میں آج بھی فاتحہ کرنے گیا، کئی جگہ پہ دیکھا تو اس میں ایک جگہ تو ایسی بھی جگہ میں نے کہ نیبو گیبو کاٹ کے اس میں چبھو کے وہاں گاڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب کافروں والا کام ہے، مشرکوں والا کام ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا کا یہ کام نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ کسی کتاب میں میرے مسعود غازی نے یہ نہیں کہا اس طریقے سے کرو، بلکہ مسعود غازی غزن سے آپ کی پیدائش اجمیر شریف میں ہوئی ہے، پھر اجمیر شریف سے آپ مسعود غازی کی پیدائش اجمیر شریف میں ہوئی ہے، اور پھر یاد آ گئی بات، سبحان اللہ، آپ کی پیدائش جب اجمیر میں ہوئی تو اجمیر میں آنے سے ایک منزل پہلے آپ کے والد محترم سید ساہو سالار کو بشارتیں دی گئی ہے، اور بشارتیں بھی کن کے ذریعے سے؟ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے سالار ساہو، تمہاری زندگی میں انقلاب آنے والا ہے اور 2 نعمتیں تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، ایسا بیٹا عطا کرے گا جس بیٹے کی وجہ سے تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ تمہارے اس بیٹے کی وجہ سے ہندوستان سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوگا۔ تو مسعود غازی کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہے نا بھائی، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے تھے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے نقش قدم کو چھوڑ کر، ہم دعویٰ کریں ان سے محبت کا، مگر نقش قدم کو چھوڑ کر کچھ اور کر رہے ہیں، ڈیری بنا کر کے وہاں کھانا ڈالے۔ میں آج کئی جگہ پہ مٹی بالو ریتی ڈال دیا گیا ہے، اس پر کیا کیا پھول چڑھا دیا گیا ہے، یہ جو آپ اتنے سارے پھول لگا رہے ہیں یہ سب ویسٹ ہے، ویسٹ یہ سب ویسٹ ہے۔ ان پیسوں کو آپ کسی غریب کو دیں۔ فاتحہ کر رہے ہیں، بے شک کریں، اچھی بات ہے، ارے مسعود غازی کو ہم یاد نہیں کریں گے تو کون یاد کرے گا؟ وہ وہاں بڑا یاد کرے گا، وہ صلح کلی کرے گا، جو ادھر بھی ادھر 2 منہ کا رہتا ہے سانپ، وہ کرے گا۔ ہمارا حق ہے، ہم کریں گے، مگر طریقے سے کریں گے، جو سنت و شریعت کے موافق ہے اس طریقے سے کریں گے، جو ہمارے اکابرین نے طریقہ دیا ہے اس طریقے سے کریں گے۔ یہ پھول جو آپ لگا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں مزار کے حوالے سے بھی اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، بند کر دوں کیا؟ وقت ہو چلا، بند کر دوں؟ ہاں نہیں، وقت ہو چلا ہے بھائی، مجھے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ مزار کے حوالے سے بھی اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں ایک چادر ہو، وہ چادر بھی اس لیے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو قبر ہے یہ اللہ والے کی قبر ہے۔ ہاں مگر ہمارا حال تو یہ کہ ہر گھر میں ہم نے مزار بنا لیا ہے۔ یہ ڈیری کیا ہے؟ مزار ہی کی طرح تو ہے، ابھی منتیں مار رہے ہیں لوگ، وہاں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، وہاں پہ آج آپ پھول وہاں پہ چڑھا رہے ہیں، کل آپ کی نسلیں اس کو مزار سمجھ کے جو ہے متولی اور وہ کیا بولتے مجاور بن کے بیٹھ جائیں گے بھائی۔ ہاں آپ جانتے ہیں شریعت میں نماز کے تعلق مسئلہ ہے کہ بھائی نماز کے بعد کچھ لوگ ایسے ہاتھ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں نا، علماء اکرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج لوگ ایسا کر رہے ہیں، کل کے دن نسلیں سوچیں گے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں تو یہ واجب ہے، تو لوگ اس کو واجب قرار دے دیں گے، لوگ اس کو واجب سمجھ لیں گے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ آج جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ ڈیری بنا کر کے ایسے کر کے ہماری نسلیں کیا سمجھیں گی؟ ہمارے بڑے بڈھے کر کے آپ بولتے ہیں نا، ہمارے بڑے بڈھے کر کے ہم کیسے چھوڑیں گے؟ تو پھر ہمارے جو نسلیں آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے ہمارے بڑے بڈھے کرتے ہم کیوں چھوڑیں گے، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ جو چھوٹی سی ڈیری ہے اس کو موٹی موٹی کرتے کرتے بڑی کر دیں گے، پھر پتہ چلا کہ ہر گھر میں ایک مزار ہے، اور جہاں پر مزار نہ ہو اس جگہ کو مزار بنانا، مزار سمجھنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو
تو ہم سے انجانے میں ایسی بات ہو جا رہی ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بڑے بڈھے کرتے آئے ہیں, وہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہے نہیں چلنے دیتی, وہ نہیں ہمارے کرتے ہم کریں گے. ایک بات مجھے بتاؤ, یہ احتیاط آپ کرتے ہیں, اس کے پانی کو لا کر قبرستان میں ڈال رہے ہیں, اس کے پانی کو کہیں گرنے نہیں دے رہے, اس کی ہڈیوں کو کہیں گرنے نہیں دے رہے, کھانا کہیں لے جانے نہیں دے رہے, یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں. قربانی واجب ہے نا, قربانی کی ہڈی کیوں پھینک دے رہے ہیں پھر؟ ہاں بھائی, یہ تو واجب بھی نہیں ہے. یہ واجب ہے کیا؟ یہ نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. فاتحہ کرنا مستحب عمل ہے, مستحب عمل. یہ جو چیزیں کرتے یہ تو چھوڑ, یہ تو ہے ہی نہیں, یہ جو چیزیں کرتے تو ہے ہی نہیں. فاتحہ, صرف فاتحہ کرنا یہ مستحب عمل ہے. کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. آج لوگ ایک بنا دیے ہیں کہ بھائی جو فاتحہ کرے وہ سنی ہے, جو نہیں کرے وہ دیوبندی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. آدمی اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے برا ہوتا ہے. اعمال کی وجہ سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اچھے اعمال ہوں گے تو جزا ملے گی, برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی. لیکن آدمی جو اسلام سے باہر ہوتا ہے وہ برے عقائد کی وجہ سے. یہ جو دیوبندی, تبلیغی, تبلچی لوگ ہیں, یہ اپنے برے عقائد کی وجہ سے باہر ہیں. ان سے ہمارا کوئی زمین کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کے عقیدے غلط ہیں, ناپاک عقیدے ہیں ان کے. اور صلح کلی بھی اسی میں آ جا رہے ہیں. جو جس کے نقشے قدم پہ چلے گا وہ بھی جائے گا, بھلے سے ٹوپی لگا کے داڑھی لگا کے مسلمان کہے, مگر اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا. اللہ ہم تمام کے ایمان کو محفوظ رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی تو واجب ہے نا, قربانی تو واجب ہے. اس کی ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں. پھر تو ہر گھر میں ایک جانور کٹ رہا ہے, اتنی ساری ہڈیاں ہوں گی, گھر میں جمع کرو. پھر ہر گھر میں ہر سال کے اتنے, تو بتاؤ ایک کمرہ آپ کو بنانا پڑے خاص کر ہڈیوں کے لیے. یہ غلط بات ہے, یہ سب بیکار باتیں ہیں. فاتحہ اللہ کی بارگاہ میں, خود سرکار نے فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں پہنچتی ہے. آپ فاتحہ کر رہے ہیں, مسعود غازی کر دیں, آپ کی نیت ہے وہ اللہ قبول فرمانے والا ہے, وہ قبول کرنے والا, وہ قبول کرے گا, ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, پھول چادر یہ وہ لگا کے یہ سب ویسٹ جا رہا ہے, الٹا ہم گنہگار ہو رہے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے, ٹھیک ہے. گھر میں عورتیں نہیں مار رہی, ان کو سمجھائیے کہ یہ چیزیں غلط ہے. اچھا آپ مجھے کسی ایک کتاب میں لا کر کے دکھا دو جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ سید سالار مسعود غازی کے فاتحہ میں اس طریقے سے چادر چڑھانی ہے. کوئی ایک کتاب لا کر دکھا دو. آپ دکھا نہیں سکتے. ارے آپ دکھائیں گے کیسے؟ جہاں پہ مزار ہے وہ لوگ خود یہ فاتحہ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں. بھائی آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں گئے ہوں گے نا, جہاں پہ مزار ہے وہاں کے لوگ اس طریقے سے فاتحہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر جو آگے کیسے آ گئی؟ یہ محبت کہتے ہیں نا کہ کبھی اتنی بڑھ جاتی اندھی ہوتی ہے, وہ محبت ہماری بڑھ گئی, اندھی ہو گئی تو ہم بھی اندھے ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کو بالا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت, یہ بہت بولتے ہیں حضرت, یہ حضرت جائیں گے مریں گے حضرت, یہ اس پر غضب ہو جائے گا اللہ کا, دیکھنا اللہ والے اس کو مات ڈالیں گے, بولیں گے. ہاں بھائی یہ بھی بات. اللہ, میں تو کہہ رہا اگر میری وجہ سے ہر گھر سے یہ بلا ختم ہو رہی تو اللہ ان سب کی بلاؤں کو میرے اوپر ڈال دے, مجھے ختم کر دے. کم سے کم اس بلا سے لوگ کم سے کم بچ تو جائیں گے. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ بہت بری چیز ہے. آپ فاتحہ کریں, دل سے کریں, ان خرافاتوں کو بالائے طاق رکھیں. اچھا ابھی پچھلے جمعہ کو دیکھا میں نے, ایک آدمی پانی لا کر کے قبرستان میں ڈالا. قبرستان کے مردے کو پیاس لگی تھی کہ آپ پانی لا کے قبرستان میں ڈال رہے تھے بھائی. ہاں یہ تمہارے گندے ہاتھ کو دھو کر کے وہ پانی ڈالنے کے لیے قبرستان, بھائی تمہارے گندے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھا کے چھتڑے پھر لگے تھے, اس کو دھو کر کے وہ پانی آپ لا کے قبرستان میں ڈالو. قبرستان اسی لیے ہے, ارے قبرستان کو صاف رکھنے کا حکم ہے. یہ کیسی کیسی خرافاتیں ہم نے نکال لی ہے, سمجھ میں نہیں آتی. غوث پاک کی فاتحہ ہو تو ہاتھ وہیں دھوئے, امام جعفر صادق کے نام سے فاتحہ ہو تو ہاتھ وہیں دھوئے, مگر مسعود غازی کے فاتحہ ہو تو ہاتھ قبرستان لا کے دھلا جا رہا ہے, ڈالا جا رہا ہے. یہ سب خرافات ہیں, یہ سب بیکار باتیں ہیں, دل سے کی جاتی ہے. اللہ اس کو دیکھتا ہے, اللہ اس کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسری چیز اور, جب وقت ہو چلا چار باتیں اور سن لیجیے. موت کے حوالے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, موت کے حوالے سے, چھوت کے حوالے سے, حیض کے حوالے سے. ارے کیا مسئلہ ہے بھائی,
وہ جو مر رہا ہے وقت گیا اس کا ختم ہوگا گیا، وہ اس کو فاتحہ سے کیا مطلب ہے؟ میں نے آصف قریشی کے یہاں بھائی کے یہاں جو ہے ابھی پروگرام ہو، وہاں پہ میں نے کہا میری فیملی میں 50 آدمی ہیں، ہمارا بڑا کھٹلا ہے، 50 آدمی ہیں، ہر سال ایک آدمی مرے گا تو ہر سال ہم فاتحہ نہیں کریں گے، تو 50 سال تک 50 لوگ مر گئے ہمارے یہاں کے، تو 50 سال تو ہمارے یہاں فاتحہ ہوئی نہیں۔ ہاں اور سوچنے والی بات ہے نا بھائی، ہر سال اگر ایک آدمی مرنے سے آپ فاتحہ نہیں کریں گے، میرا کھٹلا بڑا ہے بھائی، 50 آدمی کا کھٹلا ہمارا، اس سال میرے ماموں، اگلے سال میرے خالہ، میرے تایا، میرے ابا، میں ایک سال میں ایک مرتے رہیں تو 50 سال تک ہم فاتحہ نہیں کریں گے۔ وہ جو ہمارا بچہ پیدا ہوا پتہ چلا کہ 50 سال تک اس نے مسعود غازی کے فاتحہ دیکھا ہی نہیں۔ ہاں سوچنے والی بات ہے نا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چیزیں غلط ہے۔ اچھا وہ بچہ پیدا ہوا، ارے بھائی الٹا یہ کہ آدمی مر جائے فاتحہ کرو، ان کے نام سے اشعال کر دو، ہاں اس کو ثواب مل جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا فاتحہ کرو، اس بچے کے اچھے اخلاق میں دعا کر دو۔ ہاں اب کوئی حیض میں ہے تو نہیں کھانا، کمرے میں نہیں آنا، گھر سے باہر نکال دو۔ پھر بھائی ابھی وہ اس کمرے میں ہے، اس کمرے میں نہیں آ سکتی، کیوں؟ یہاں فاتحہ ہے، تو فاتحہ یہیں تک محدود ہے کیا؟ فاتحہ کی آواز اسی کمرے میں ہے کہ باہر نہیں جاتی کیا؟ جو کھانا کھاتے وہ باہر جاتے کہ نہیں جاتے بھائی؟ وہ تو لے کر کے فاتحہ سامان باہر گیا نا، ہاں تو اس کو گھر سے باہر نکال دو۔ پتہ چلا کہ محلے میں لوگ سب فاتحہ کر رہے ہیں تو محلے سے باہر نکال دو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے جب وہ حالت حیض میں ہے تو کھانا کھاتی کہ نہیں کھاتی؟ ہاں کھاتی ہے نا، کھانا پاک ہے، کھاتی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں، اللہ کہہ رہا کھاؤ پاک چیزیں، اور یہ کہہ رہا مت کھاؤ۔ ہاں اب جب وہ حالت حیض میں کھانا کھا سکتی ہے تو فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں کھا سکتی؟ اس میں کیا زہر پڑ گیا ہے؟ بھائی الٹا فاتحہ کرنے سے اس میں برکتیں آ گئی ہیں، بھائی برکتیں شامل ہو گئی ہے، مگر ہم نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے۔ کچھ ہمارے وہ لمبے لمبے بال والے بابا بھی ایسے کر دیتے ہیں، وہ نہ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں، اور وہ کچھ ان کے خاص جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ چاہنے والی ہوتی ہیں، بابا کیا ایسے مت کھانا، اب وہ ایسے کھائے گی نہیں، مر جائے گی مگر کھائے گی نہیں، ایسا بھی کچھ ہو گیا ہے۔ کچھ ایسے مولوی حضرات بھی آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ایسا فتویٰ بتا دیا ہے جس فتوے کے بنا پر اب وہ عورت کرے گی نہیں، تو کچھ ہماری بھی غلطی ہے، ہاں کچھ ہماری بھی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاملات آئے ہیں تو اس کو رفع اور دفع ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے گھر میں فاتحہ ہے، یہ سارا کچھ کرو، گوشت کھاؤ۔ ارے میں نے پچھلے بدھ کو ہمارے دوست کیا نام ان کا کہ زبیر کی شادی تھی، میں گیا وہاں پہ کھانا کھا کے آیا، بشیر سر کے یہاں گیا، جا کر کے وہاں پہ جو ہے میں نے میٹھا کھایا، وہ فاتحہ کا کھایا، میں مر گیا کیا؟ لقوے کی بیماری ہو گئی مجھے؟ ارے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب بری باتیں، یہ سب اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں بھی لوگ بالکل چڑھ جاتے ہیں ہمارے، دیکھو 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 شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب دیکھیں گے تو ضرور بولیں گے۔ ان چیزوں سے اپنے فاتحہ کو پاک کیجیے، فاتحہ کیجیے، بے شک فاتحہ سے گھر میں برکتیں آتی ہے۔ فاتحہ کے ذریعے سے ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی کا ہم کو مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کا نام، ان کی زندگی کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ فاتحہ کیجئے مگر احسن طریقے سے کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کسی کو بری لگی ہو تو میں معافی بھی چاہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر ہفتے کی طرح الحمدللہ اس ہفتے کو بھی ہمارا جیلانی مشن کے طرف سے جو ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ بروز پیر، کیونکہ اتوار کے دن اڑاوت میں پروگرام ہے سید صاحب قبلہ کا، سبھی لوگ وہاں جائیں گے، اس لیے ہم نے ایک دن تاخیر کر دی، اور پیر کے دن کھرنی پورہ میں انشاءاللہ الرحمن یہ پروگرام رہے گا۔ آپ ضرور بالضرور تشریف لائیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔